دسویں صدی ہجری میں ترکی کے بادشاہ سلطان سلیم جب سلطان سلیم بادشاہ بنے اور مصر میں بھی ان کی حکومت رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مناسبت نسبت رکھنے والی بعض چیزیں مصر کے میوزیم میں موجود تھیں۔ سلطان سلیم مصر کے میوزیم سے اسے ترکی استنبول لے آئے، ایک نہایت ہی خوشنما خوبصورت ایک مکان، ایک ہال بنایا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات بڑی عظمت، عقیدت و محبت کے ساتھ رکھا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ اس کمرے میں، اس ہال میں، اس میوزیم میں، جس میں تبرکات نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کے جسد اطہر سے، آپ کے دست مبارک سے نسبت و تعلق رکھنے والی برکت کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جہاں رکھا گیا وہاں ہر دم قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ اس ہال میں ہر دم، اس مکان میں ہر دم قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہے، تلاوت قرآنی پر رحمت کی برسات اس کمرے میں ہر دم ہوتی رہے، جس کمرے میں، جس ہال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات موجود ہیں۔ اندازہ لگائیں ان کی عقیدت کا، اندازہ لگائیں ان کی محبتوں کا، کہ ایک طرف قرآن سے ربط و تعلق کتنا زیادہ، اور ایک طرف ذات نبوت سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے عقیدت و عظمت کس قدر زیادہ۔ چنانچہ ان کے اس جذبے کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس جذبے کی کیا قدر فرمائی، کہ ان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 400 سال جو ترکی حکومت خلافت عثمانیہ چلتی رہی، 400 سال تک اس کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ گویا اس امت نے تلاوت قرآن کے حق کو پیش نظر رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق رکھنے والی چیزیں، کپڑے ہوں، کچھ اور ہوں، کنگھی وغیرہ ہوں، ان سے ان کی عظمت کا یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ 400 سال تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا، چاہے صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا رات، ہر دم حافظوں کی ایک جماعت طے تھی جو اپنے اپنے وقت پہ پہنچ کر وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ میں آج کی اس گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف رمضان کا مبارک مہینہ عظمتوں کے ساتھ آیا، روزے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، قرآن کریم کو سننے کی توفیق اللہ نے تراویح میں ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ خاص طور پر اس رمضان میں ہم قرآن سے اپنی عظمت کو بڑھائیں، عقیدت و عظمت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان کی عظمت کا حال آپ نے سنا، تو ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے اپنا تعلق، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا ربط و تعلق اور بڑھانا چاہیے۔ میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک ایسے ماحول میں آیا جب کہ رمضان سے پہلے ہمارے ملک کا ماحول دلخراش ہو چکا تھا۔ ہمارے ملک میں کچھ دلخراش، دلوں کو زخمی کرنے والی باتیں، دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں، ہماری عقیدت اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں رمضان سے پہلے گردش کر رہی تھیں اور ابھی بھی گردش کر رہی ہیں۔ دین و اسلام، دین شریعت سے بغض و عناد رکھنے والے ہر دور میں رہے، اس دور میں بھی کسی نے قرآن کریم کی عظمت کو تاتار کرنا چاہا، قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہا، اور کسی نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گستاخانہ کلمات ایسے کہے کہ ہر مومن کا دل زخمی ہے، ہر مومن کے دل میں خراش ہے، ہر مومن کے دل میں عقیدت و جذبات کو ٹھیس پہنچتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں یہی پیغام ہم تمام احباب کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک طرف اگر کوئی آپ کی ذات گرامی پر حملہ کرتا ہے، قرآن کریم کی عظمت پہ کوئی حملہ کرتا ہے، تو ادنا درجہ ہمارا آپ کا یہ ہے محبت و عظمت کا کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھا کر قرآن کی تلاوت ضرور کریں۔ لہٰذا کم سے کم سننے والے تمام احباب سے گزارش ہے اور تمام بہنوں اور خواتین سے گزارش ہے کہ کم سے کم 3 پارے کی تلاوت ضرور کیجیے، اور دن میں آپ تلاوت کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں، تو کم سے کم رات میں 1 پارہ آدھا پارہ نہ ہو سکے تو کم سے کم 1 رکوع بھی رات میں ضرور تلاوت کیجیے، تاکہ آپ کی تلاوت کا تعلق رات سے بھی ہو جائے، آپ کی تلاوت کا تعلق سحر کے وقت سے بھی ہو جائے۔ اسی طرح آپ روزانہ کم سے کم، یہ عاجز عرض کرتا ہے، کم سے کم آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ اللہ، پیارے نبی کا دل خوش ہوگا، آپ کا دل نہایت ہی مسرور ہوگا۔ میری امت کے لوگ، میری امت کی خواتین مجھ پر بکثرت درود پاک صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں اور خواتین بھیجتی ہیں، لہٰذا اس دور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس عظمت کو بڑھائیں، عقیدت کو بڑھائیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے والہانہ ربط و تعلق کو بڑھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، چاہے مختصر ہو، مختصر کلمات والے ہوں، مختصر کلمات والے 1000 دفعہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ آج ہم موجودہ ماحول کے پیش نظر تلاوت کی مقدار کو بڑھائیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ صلاۃ و سلام کی مقدار کو بڑھائیں، تاکہ ہم خدا کے سامنے کہہ سکیں میرے اللہ، ہم دشمنوں کا مقابلہ اگر نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم پیارے نبی کی عقیدت و محبت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ تو کم سے کم ہم نے پیش کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار کو تو ہم نے بڑھا دیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان دعا اعمال کی برکتوں سے بہت سارے فتنوں سے اللہ اس امت کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ان دونوں کی برکتیں ہماری زندگی میں عطا کرے گا۔